اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کی قرآن خوانی کے اوپر بیان کیا تھا، جو اس بیان میں مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک جھوٹا خواب سنایا تھا پشاور کے مولوی صاحب کا۔ اچھا، وہ جو جھوٹا خواب تھا، ہم نے اس خواب کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ رد کیا اور اس کی وضاحت عوام کے سامنے پیش کی کہ بھائی 1,00,000 مرتبہ درود شریف 24 گھنٹوں میں ایک دن میں روزانہ 1,00,000 پڑھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم نے اس چیز کی وضاحت دی تھی۔ اچھا، کئی سارے لوگ ایسے تھے جن کو یہ بات سمجھ آئی، اللہ نے توفیق دی، اور کئی سارے ایسے لوگ تھے کہ جو پھر تنقید کرنا شروع ہو گئے، نہیں جی آپ جو ہے نا جلتے ہو، آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ غم میں ہے، فلاں میں ہے، فلاں میں ہے۔ ہماری بات الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، بہت سارے کہہ رہے تھے کہ جی آپ ان کے سامنے جا کے بات کریں، آپ یہاں پہ چھپ کے بات کر رہے ہیں، آپ طارق جمیل صاحب کے سامنے جا کے یہ بات کریں۔ میں نے کہا بھائی آپ اس طرح کریں، طارق جمیل صاحب کو میرے پاس لے کے آئیں یا مجھے اس کے پاس، میں سامنے بات کرتا ہوں۔ یہ میں ویڈیو کے اندر جو بات کر رہا ہوں یہ کوئی چھپ کے والی بات نہیں ہے، یہ سامنے کہہ رہا ہوں۔ اچھا، جب ہماری بات طارق جمیل صاحب تک پہنچائی گئی تو طارق جمیل صاحب نے کیا کہا اپنے ایک بیان کے اندر، پھر اس غم کا، اس صدمے کا ازالہ کیا، کہا کہ لوگوں نے مجھے اور بھی جو ہے نا مزید زخمی کر دیا ہے میرے بیٹے کے غم کے موقع پہ۔ میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹا بیان کیتا سوں، کوئی کہہ رہا ہے بیان کرنے والا کوئی جھوٹا ہے ہی، کوئی کہہ رہا ہے قرآن خوانی کیوں کیتی سوں، یہ تو حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سوں، سارا حلال حرام ایتھے ہی رہ گیا۔ لیکن اللہ کا نظام تو چلتا ہے، اور صرف لائک لینے کے لیے جھوٹی خبریں، چند پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک باپ کا زخمی جگر اور کتنے زخم گہرے ہو جائیں گے تمہارے چند پیسوں کے لالچ۔ کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ جی کل خوانی کیوں کی، کچھ کہتے ہیں کہ مولوی کے بیٹے نے خودکشی کر لی، کچھ کہتے ہیں کہ جھوٹا خواب سنایا۔ اب دیکھیں، کل خوانی والی بات بھی ہم نے کی تھی اور جھوٹے خواب والی بات جو ہے وہ بھی ہم نے کی تھی۔ اچھا، تو اس کے جواب میں طارق جمیل صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس کے جواب میں بالکل بھی طارق جمیل صاحب نے کوئی وضاحت پیش نہیں کی کہ یہ ان کا خواب سچا تھا یا جھوٹا تھا، بالکل بھی کوئی وضاحت پیش نہیں کی کہ انہوں نے اگر یہ خواب بیان کیا ہے سچا ہے تو کیا ثبوت ہے سچے خواب ہونے کا، کوئی اس کو ثبوت دلائل کے ساتھ سچا ثابت کرنا چاہیے تھا، نہیں، بلکہ کیا کیا اس کے دفاع میں روایتی طریقہ، جو طارق جمیل صاحب کا روایتی طریقہ ہے، اور روایتی طریقہ کیا ہے؟ ایموشنل بلیک میلنگ۔ طارق جمیل ساری زندگی یعنی جو ٹکر کھاتا رہا ہے نا، ایموشنل بلیک میلنگ سے کھاتا رہا ہے، ورنہ اس نے آج تک اس نے کوئی ایک صحیح حدیث نہیں سنائی۔ میں چیلنج کے ساتھ، یا تو حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے اور جھوٹی کہانیاں سناتا ہے، یا پھر حدیث صحیح ہوتی ہے تو یہ اس کے اندر چینج کر کے، یا تو اس کو صحیح آتی نہیں ہے، جان بوجھ کے اس کے اندر کچھ کرتا ہے، تبدیلیاں کرتا ہے، تو اس طریقے سے۔ بہرحال تو کہا کہ یہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، یہ چند ٹکوں کی خاطر ایسا کر رہے ہیں، پیسوں کی خاطر ایسا کر رہے ہیں، چند ویوز لینے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ بھائی اس بات کو دفع کرو، کون کیا کس وجہ سے کر رہا ہے، اس بات کو دفع کرو۔ تم صرف اس بات کا ثبوت دو کہ تم نے یہ جو خواب سنا ہے یہ سچا ہے، تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، لوگوں نے اعتراض کیا، ہم نے اعتراض کیا ہے کہ آپ کا اگر خواب سچا ہے تو آپ ثابت کرو بھی ہمارا خواب سچا ہے۔ مسئلہ کل خوانی والا ہے، کل خوانی کیوں کی، کل خوانی کرنا صحیح ہے تو بھی دلائل سے ثابت کرو، دلائل سے ثابت کرو بھی کل خوانی کرنے چاہیے۔ نہیں، دوغلا پالیسی، طارق جمیل صاحب ہمیشہ دوغلا پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ دلائل کے ساتھ دیکھیں، طارق جمیل صاحب نے نہ کل خوانی کا رد کیا، نہ ہی طارق جمیل صاحب نے کل خوانی کے اس میں کوئی حمایت میں کوئی دلائل دیے۔ کیوں نہیں کیا ایسا کام؟ اس وجہ سے نہیں کیا کہ اگر کل خوانی خود عمل کیا ہے، اس کو اگر جائز ثابت کرتے دیوبندی ناراض ہو جاتے،
اگر جو ہے نا اس کے خلاف خاموش رہتے تو طارق جمیل صاحب کی خود کی جو ہے نا وہ ہوتی، بے عزتی ہوتی. تو کیا کیا؟ وہی کیا، ایموشنل بلیک میلنگ. کیا کہ چند ویوز کی خاطر، لوگ چند پیسوں کی خاطر. طارق جمیل صاحب آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے، اب یہ جتنے بھی بیان ابھی ریکارڈ کروا رہے ہیں، اپلوڈ کروا رہے ہیں، ان کی مونیٹائزیشن آن نہیں ہے؟ کہ آپ ان سے پیسے نہیں لے رہے؟ نہیں لے رہے تو آپ بتائیں. آپ تو زخمی ہیں بھائی، آپ کا تو غم ہے. اس کے باوجود بھی آپ جو ہے نا ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں، ان کو سوشل میڈیا سے مونیٹائز کروا رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، اور دوسروں کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی چند ویوز کی خاطر، لالچ میں آ کے چند ٹکوں کے لیے لوگ ایسے کام کر رہے ہیں. بھائی حق بات ہے، لوگوں کی بات غلط ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر میری بات غلط ہے تو ٹھیک ہے بھی، آپ غلط ثابت کریں. اگر بات غلط نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ چند ٹکوں کی خاطر، چند ویوز کی خاطر، چند اس چیز کی خاطر، یہ کیا ہے؟ آگے جا کے طارق جمیل صاحب نے ایک حدیث بھی سنائی. خیر، ہم انشاءاللہ بہرحال بات کرنے کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ طارق جمیل صاحب کا وہ جو جھوٹا خواب تھا، یہ جو گلخانی والا جو عمل تھا، اس کا کہیں سے طارق جمیل صاحب کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. اگر اس کے پاس کوئی ثبوت ہوتا تو یہ اس کے دلائل دیتا، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا، عوام کے سامنے وضاحت کر دیتا، ہاں بھائی یہ میں نے کلخانی کی ہے، دیکھو یہ فلاں 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 جگہ پہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں، قرآن میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے. دوسرا خواب والا مسئلہ، خواب جھوٹا بیان کر کے بیٹے کو جنت میں پہنچا دیا. دیکھیں بھائی، میرا مسئلہ یہ نہیں ہے اس کا بیٹا جنت میں جائے جہنم میں جائے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ اس کا بیٹا جہنم میں جائے، اور کبھی یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ اس کا بیٹا جہنم میں جائے گا. بلکہ یہ کس کے اختیار میں جنت و جہنم؟ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. نہ کوئی بھیج سکتا ہے، نہ دنیا کے اندر اس چیز کا کوئی علم رکھتا ہے کہ کون کہاں جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا جی آگے چلتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ تو طارق جمیل صاحب کے پاس اپنے جھوٹے خواب کے دفاع کے لیے کوئی ثبوت ہے، اور نہ ہی کلخانی کے ثبوت کے لیے کوئی دلائل تھے. تو کیا کیا؟ دونوں پارٹیوں کو ایک طرف سے راضی کر لیا، اور اس کے جو بھولے بھالے اور جاہل فالوور ہیں، جاہل فالوور، وہ پھر خوش ہو گئے ہوں گے سن کے، ہاں یار یہ تو چند ٹکوں کی خاطر کر رہے ہیں، چند ویوز کی خاطر لوگ ایسا کر رہے ہیں. بھائی پوچھنا یہ چاہیے کہ آپ نے جو آپ کے پاس انہوں نے جس گھر سے بھی کیا، دفع کرو. جس گھر سے کیا ہے آپ اس چیز کے ثبوت دو کہ یہ جو آپ نے کام کیا یہ صحیح ہے غلط ہے. پھر حدیث سنائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. حدیث بھی غلط گھر سے پیش کی، اور حدیث بھی غلط مفہوم اس کا بنا کے پیش کیا. یہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ جو ہمارا آئے گا ویڈیو بیان، اس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے کہ طارق جمیل صاحب کیسے حدیثیں تروڑ مروڑ کے ضعیف، یا پھر یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس حدیث کے اندر ایک بہت بڑا، یعنی طارق جمیل صاحب نے یعنی ایسے کہیں کہ دھک مارا ہے اس حدیث کے اندر سے، پھٹی مار لی ہے بہت بڑی. اس کے اندر بہت بڑا چینج کر کے اپنے مفاد کے لیے اس حدیث کو پیش کرنے کی کوشش کی. وہ حدیث کیا ہے اس کے لیے ہم انشاءاللہ اگلے بیان کے اندر انشاءاللہ اس حدیث کی، وہ حدیث کیا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے، طارق جمیل صاحب نے اس کا حدیث کا مطلب کیا نکالا. اللہ نے توفیق دی تو ہم انشاءاللہ طارق جمیل صاحب کے حقائق اب لوگوں کے سامنے رکھیں گے. مقصد دیکھیں آپ نے کیا فائدہ حاصل کر لیا. لوگ کہتے ہیں آپ نے کیا فائدہ حاصل کر لیا. فائدہ میرا کوئی مفاد نہیں ہے، نہ میں اپنے مفاد کے لیے بیٹھا ہوں. مقصد یہ ہے کہ دین کی صحیح تشریح ہونی چاہیے، دین کی صحیح تشریح، دین کی غلط تشریح نہیں ہونی چاہیے. طارق جمیل صاحب نے خواب بیان کیا، اس کی وضاحت کریں. کلخانی انہوں نے کی، بھائی ٹھیک ہے، آپ کلخانی اگر کریں، طارق جمیل صاحب نہیں کر رہے، دنیا کے اندر ہزاروں لوگ کرتے ہیں، لاکھوں کرتے ہیں. مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں اور لوگ بھی آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، تو آپ عوام کی وضاحت کر دینا بھی کلخانی میں نے اس وجہ سے کی ہے کہ یہ کرنی چاہیے، اس کے ثبوت یہ ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کی کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو جائے. یہ تو عالم کا حق بنتا ہے جب ہم سوال کرتے ہیں پھر کہتے ہیں چند ویوز اور چند ٹکوں کی خاطر. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آگے بھی انشاءاللہ طارق جمیل صاحب کے حقائق بیان ہوتے رہیں گے.